ماہ شعبان کا بابرکت چاند نظر آتے ہی جو خوش نصیب شخص خلوص دل، یقین کامل اور آنکھوں میں آنسو لیے سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پورا سال رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ کروڑوں کی نعمتیں اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر نصیب ہونے لگتی ہے۔ بے شک ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رحمتیں تیزی سے اترتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور مانگی گئی دعائیں قبولیت کے قریب ترین ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ رب کی طرف سے عطا کردہ ایک روحانی موقع ہے۔ اگر دل میں ذرا سا بھی یقین باقی ہے تو اس عمل کو آزما کر دیکھ لو، کیونکہ جب شعبان کے چاند کی روشنی عبادت سے ملتی ہے تو اللہ کی عطا کی کوئی حد نہیں رہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کا بابرکت اور نورانی چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص اور دل کو دہلا دینے والا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو دراصل اسی عظیم مہینے کی روح سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی بے حد قیمتی ہے، دعا کی قبولیت کے قریب اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جو شخص شعبان کے چاند کو دیکھ کر خلوص دل، کامل یقین اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق، دولت، عزت، شہرت اور کامیابی کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ وہی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے جسے رب خود چن لیتا ہے، جسے وہ غیبی خزانوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو بندہ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے حالات بدل دیتا ہے۔ شعبان کی برکت یہ ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، دل کو ٹوٹی امیدیں جڑ جاتی ہیں، پریشانیاں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بھی زندگی میں رزق کی تنگی آئے، پیسوں کی شدید ضرورت ہو یا دل کی کوئی چھپی حاجت ہو، تو شعبان کے اس بابرکت لمحے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے مضبوط سہارا بن جاتا ہے، کیونکہ صرف اللہ پر یقین انسان کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ بندہ جان لیتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنے والا ہے اور سب کچھ اسی کی قبضے قدرت میں ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ چہرے دیکھتا ہے نہ حیثیت، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں تو دولت مانگ لیں۔ آج شعبان کے اس مبارک چاند کے نیچے جس نیت کے ساتھ مصلی پر بیٹھیں گے، اس سے اٹھنے سے پہلے رب کریم آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو بندے کو دنیا کی محتاجی سے نکال کر رب کا محتاج بنا دیتا ہے، اور جب بندہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی نہیں روک سکتی، کیونکہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور دینے والا بھی وہی ہے۔ ہر بندہ اسی کا غلام ہے اور ہر ایک کو نوازنے والا بھی وہی رب ہے۔ تو کیوں نہ آج ماہ شعبان کی اس عظیم برکت میں اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے، اس محبوب کے صدقے سے مانگا جائے جن کے سبب ساری کائنات بنی۔ یقین رکھیے، جب آپ یہ وسیلہ پیش کریں گے تو دعا رد نہیں ہوگی، حاجت نامراد نہیں رہے گی اور تقدیر میں خیر ہی خیر لکھ دی جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ شعبان کا چاند اعلان کرتا ہے کہ مانگ لو، آج فیصلے کروانے کا دن ہے۔ اگر پچھلے مہینوں میں آپ دعا نہ کر سکے تو آج شعبان کے اس بابرکت چاند کو دیکھ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر آج آپ نے اسے پڑھ لیا تو آنے والا پورا سال اللہ رب العالمین آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرمائے گا، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو۔ جیسے ہی آپ کے علاقے میں شعبان کا چاند نظر آئے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی، بس اس مبارک مہینے کی قدر کر لیں، کیونکہ جس نے بھی شعبان کی اس عمل کو پڑھا، رب کریم نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ آج آپ بھی اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ بابرکت وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ مگر اس سے پہلے میری آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را
ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ آپ کے لیے ایسے ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والے وظائف اور مؤثر اعمال باقاعدگی کے ساتھ لاتا رہتا ہوں۔ اب آئیے عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آئے، اس کے بعد آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیے آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس لیے آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ نے اپنے دل کے سب سے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے، ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی فریاد جدا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں کھڑا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے رو رہا ہے، کوئی تنگ دستی اور لاچاری کے اندھیروں میں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو آواز دے رہا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو چکا ہے۔ جس کی جو حاجت ہے، جس کا جو درد ہے، بس وہ دل میں لے آئے اور یہ ہرگز نہ سوچیے کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ عطا کرنا رب کا کام ہے، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ یقین جانیے، یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں اور تمام بند دروازوں کا آخری حل بن سکتا ہے۔ آپ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کی ابتدا تعوذ تسمیہ سے کی جائے، اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور سلامتی بھی۔ جب آپ نیت بھی کر لیں اور تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیں تو اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں اور یوں محسوس کریں جیسے آپ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور انتہائی عاجزی، محبت اور آنسو کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ سب سے پہلے نمبر پر جو بابرکت وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم صفت کا وظیفہ ہے، وہ صفت جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں برسوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مگر نہ میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ خوشیاں میسر آتی ہیں، نہ پریشانیاں اور مصیبتیں میرا پیچھا چھوڑتی ہیں، تو یاد رکھیے آج بس اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی ختم نہ ہو جائے، تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اپنا ہر دکھ، ہر درد، ہر فریاد اللہ کے سامنے رکھ دے، اللہ کو اپنے دل کا حال سنا دے، کیونکہ وہ تماشا دیکھنے والا رب نہیں بلکہ آپ کی بات ظاہر ہونے سے پہلے ہی غیب سے مدد فرمانے والا رب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، تنگ دستی، بیماری، پریشانی اور مصیبت تماشا بننے سے پہلے ہی غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے آج اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ آج آپ نے اللہ الصمد ضرور پڑھنا ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجت اور مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے
دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف نظر ڈالے، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے ہیں اور بائیں کندھے پر بھی فرشتے ہیں، اور جب آپ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے دائیں بائیں نظر مارتے ہیں تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ اب اس کی مانگی ہوئی ہر دعا عطا کر دو، مگر یاد رکھیے شرط یہی ہے کہ اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھا جائے۔ ذرا سی غلطی اور کوتاہی بھی اس وظیفے کے اثر کو کم کر سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل توجہ سے دیکھیے، ایک ایک بات، ایک ایک نکتہ دل میں بیٹھا لیں، تب ہی اس وظیفے کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی، دوست اور میری بہنیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، مگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے کسی بڑے بزرگ سے سوال کیا کہ جب میں مانگتا ہوں تو میرا اللہ فوراً کیوں نہیں سنتا؟ بزرگ مسکرا کر بولے، بھائی، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو فوراً نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کتنی گہری اور پیاری بات ہے۔ جو لوگ مشکل وقت میں بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ فوراً ہمیں پکڑ نہیں لیتا۔ اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ صبر کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو تو اللہ سے صبر، یقین اور عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اللہ کسی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، وہ بندے کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، مگر پہلے وہی فیصلہ کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ اپنی وحدانیت کے صدقے اسے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے، نصیب کے بند تالے کھولنے والا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کے گھر میں خوشحالی اتار دی۔ آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک مسند اور خاص عمل ہے، جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا رد و بدل کی اجازت نہیں۔ اور چھوٹے وظائف کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا پڑھتا ہے مگر دل جمی، یقین کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف میں انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، دل حاضر نہیں رہتا، اس لیے تھوڑا پڑھیں مگر رب سے اتنا مانگے کہ رب کریم آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات بدل دے، آپ کی بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے۔ اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا۔ آپ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو ناموں یا کریم اور یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا صفاتی نام۔ یا کریم کا مطلب ہے کرم کرنے والا اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود۔ جب بندہ یہ نام دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ دل اور روح کو سکون اور نور بخشتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار۔ توجہ فرمائیے، یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اگر اللہ پاک کی ایک ہی نظر کرم آپ پر ہو جائے تو آپ کی پوری زندگی کے لیے وہ نظر کافی ہے۔
اس چھوٹے سے وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کے دل و زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ 3 چھوٹے مگر بہت مؤثر وظائف لازمی پڑھیں۔ یقین رکھیے یہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چھوٹے چھوٹے وظائف اتنے آسان ہیں کہ آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بالکل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو گیا اور جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہو جائے فوراً اپنی حاجت اور نیت کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، رو رو کر گر گرا کر توبہ استغفار کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے دعا وہ خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی تمام پریشانیاں، دکھ اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور فضل اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت رزق، حلال عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ہزاروں خوشیاں نصیب ہو۔ اللہ ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں اور آپ کا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اسے عطا فرمائے۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔